اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آج کی اس آیت کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر کلاس لائبریری سائنس، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے امپورٹینس آف الفابیٹس۔ آپ نے پچھلے جو ہے وہ لیکچر میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے الفابیٹس کو ڈسکس کیا کہ الفابیٹس کی انوینشن کیسے ہوئی، یہ دریافت کیسے ہوئے، مختلف قوموں نے اس میں کیسے حصہ لیا، اس میں سومیریوں نے حصہ لیا، اس میں فونیکیوں نے حصہ لیا، اس میں جو ہے وہ یونانیوں نے حصہ لیا، مصریوں نے حصہ لیا، رومیوں نے حصہ لیا، ایون کہ اس میں عربیوں نے حصہ لیا، عرب کے لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ اس میں جتنی بھی اولڈ سویلائزیشنز، ایمرجنگ سویلائزیشنز اور نیو سویلائزیشنز ہیں، ان سب نے جو ہے وہ امپورٹنس آف الفابیٹس میں جو ہے وہ بہت کردار ادا کیا۔ اور ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا امپورٹینس آف الفابیٹس۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ آج اگر ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہم انگلش میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اردو میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہم تقریباً دنیا میں تقریباً کوئی 870 زبانوں سے بھی زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، تو یہ ساری زبانیں الفابیٹس سے ہی نکلی ہیں، یعنی حروف تہجی سے یہ ساری زبانیں ڈیرائیوڈ ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے الف بے پے سے جے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ سب کچھ سیکھا ہے، تو یہ الفابیٹس اور حروف تہجی کی وجہ سے سیکھا ہے۔ اور آج اگر ہم لفظوں کو جوڑ کر زبان سے ادا کر رہے ہیں تو یہ سارا کمال، یہ سارا میریکل، یہ سارا معجزہ، یہ سارا حروف تہجی کا معجزہ ہے جس نے آج ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ تو حروف تہجی کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ بھی لیں گے۔ ان حروف تہجی کی اہمیت، ان حروف کی اہمیت سب سے پہلے تو یہیں سے بیان ہو رہی ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ حروف نہ ہوتے تو یہ علم ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان حروف کی ایجاد نہ ہوتی، مغربی دنیا میں علم محض خاص لوگوں تک محدود رہتا، کوئی تحریر نظر عام پر نہ آتی اور کہیں کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کتب خانوں کا وجود نہ ہوتا۔ حروف تہجی ایک زبان سے دوسری زبان میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، اور انہیں دنیا کے تمام علوم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنا، جو علم ہم تک پہنچتا ہے یا ہم معلومات سے باخبر ہوتے ہیں وہ ذریعہ حروف تہجی ہیں۔ ان کی ایجاد سے قبل علم کو جمع اور محفوظ کرنے کے لیے کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ ذاتی تعلقات کی بنا پر لوگ چیزوں کو سمجھتے اور پھر سائنس نے ترقی کی، سائنسی مواد کے سامنے آنے پر کی غرض معمولی سے معمولی چیز سے لے کر پوری دنیا کے علوم مطالعہ ہم ان حروف کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہی تو ہے کہ انسان اس کے مطالعہ سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حصول علم، ان حروف کا اولین فائدہ یہ ہے کہ انہی کی بدولت انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، انہی کی وجہ سے ماضی اور حال میں ربط پیدا کر کے مستقبل کی راہوں کا تعین کرتا ہے۔ یقیناً حروف کی ایجاد سے قبل انسان علم کو جو ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے ہی حاصل کرتا ہوگا، یعنی حواس خمسہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو 5 سینسز ہیں ہماری، یعنی چکھنے کی حص ہے، سونگھنے کی حص ہے، ٹھیک ہے، چھونے کی حص ہے، یہ ساری جو ہے وہ حصیں حواس خمسہ کہلاتی ہیں۔ اور زبان کی آمد ہی نے انسان کو لکھنے پڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ تو اب علم کا فروغ، دنیا میں علم پھیلنے میں حروف تہجی کا ایجاد کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب علم کسی ایک فرد یا قوم کی میراث نہیں رہا۔
دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے. آج یہ عالم ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے. یہ سب اسی کی بدولت ہے. یعنی ناؤ یور سنگل کلک جو ہے وہ گلوبل ولیج. یعنی آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی آپ امریکہ کی جو مسیسیپی اس کی ریاست ہے، اس کی جو ٹیکسس ریاست ہے، اس کی کیلیفورنیا ریاست ہے، یا ہم ایران چلے جائیں یا عراق چلے جائیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم انٹارکٹ کا دنیا کے آخری حصے میں چلے جائیں اور وہ ہم گھر میں بیٹھے بٹھائے ہم اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. خیالات کا اظہار اور علم کا تبادلہ. زمانہ قدیم میں فن تحریر کے رواج سے پیشتر اظہار کا واحد ذریعہ تصویریں ہوا کرتی تھیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہوا کرتی تھی. کوئی بھی شخص 9,000 سے 80,000 تک کی علامات کو یاد نہیں رکھ سکتا تھا. موجودہ دور میں حروف تہجی کے ذریعے خیالات کا اظہار نہ صرف قوت گویائی میں کیا جاتا ہے بلکہ تحریر میں بھی. حروف تہجی کی ایجاد نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو اپنے خیالات کے بارے میں خبر پہنچا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں یہاں پہ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہی لیکچر کچھ دیر بعد جو ہے وہ آن ایئر ہو جائے گا اور پوری دنیا اس کو سن سکتی ہے. خاص طور پر سائنسی تحقیق پر بڑی ترقی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس کی بدولت انسان کو پیغام رسانی کے مواقع ملے اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو اپنے خیالات کے بارے میں باخبر رکھ سکتا ہے. کتب خانے اور حروف تہجی. یہ کہنا بے جان ہوگا کہ کتب خانوں کا وجود انہی حروف تہجی کی وجہ سے ہے. حروف سے تحریر اور تحریر سے کتاب بنی اور پھر کتب اور دستاویزات کا سلسلہ چلا اور آج کتاب کے علاوہ غیر کتابی مواد بھی لائبریری کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. یہ غیر کتابی مواد جس میں رسائل و جرائد ہیں، اخبارات ہیں، نقشہ جات ہیں، گلوب ہیں، چارٹ ہیں، موشن پکچرز ہیں، فلم سٹرپ ہیں، سلائیڈ ہیں، مائکرو فارم ہے، مائکرو فلم، مائکرو فش کارڈ، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، گرامو فون، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، فوٹو اسٹیٹ مشین، کمپیوٹر اور پھر کمپیوٹر پر دی جانے والی بے شمار معلوماتی سہولیات شامل ہیں. سب حروف تہجی کے مرہون منت ہیں. اور آج کل لائبریری دنیا میں ڈیجیٹل کا شور ہے. لائبریری دنیا میں ڈیجیٹل کا شور ہے. کوئی بھی لائبریری اس کے بغیر ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتی. اب آپ آفٹر ریڈنگ دس، آفٹر لسننگ دس، یو آر ناؤ اویئر اباؤٹ دا امپورٹینس آف الفابیٹس. یعنی حروف تہجی کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ اس الف بے پے یہ تک کے الفاظ نے اور اے بی سی کے الفاظ نے کس حد تک آج جو ہے وہ تہلکہ مچا رکھا ہے. آپ کی جتنی بھی ریسرچ چھپ رہی ہے، جتنی بھی بکس چھپ رہی ہیں، جتنے بھی آپ کے رسالے چھپ رہے ہیں، اخبارات چھپ رہے ہیں، میڈیا چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آپ کا ہر قسمی میڈیا، آپ کی ہر قسمی کورسپونڈنگ جو ہے وہ اسی حروف تہجی کی بدولت ہو رہی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جانکاری ہونی چاہیے. آج جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیکچر بہت ہی اہم لیکچر آنے والا ہے جس میں ہم چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کیسے پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور اس میں کیسے کتابیں چھاپی جاتی تھیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ بیٹا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک پروفیسر منظر عباس زین کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.